جہاں پوری دنیا ایک طرف پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، دنیا کا ہر نیوز چینل، دنیا کا ہر ٹی وی، دنیا کا ہر ملک اور دنیا کا وہ ہر حکمران جو کہ دنیا میں امن چاہتا ہے اور امن پسند ہے، وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور پاکستان کے گن گا رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر اور خاص طور پر اسلام آباد کے اوپر ہیں، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک پیس ڈیل ہو رہی ہے، اور اس کو پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پر اس میں کام کر رہا ہے۔ اور جے ڈی وینس جو کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی ٹرمپ کی ہدایات پر پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران سے بھی ڈیلیگیشن پاکستان آ چکا ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ الجزیرہ، CNN، BBC، ہر طرح کا انگلش نیوز چینل اور بڑے بڑے ٹی وی چینل پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اس طرف ہندوستان میں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کے بارے میں زہر اگلا جا رہا ہے اور وہاں پر ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں یہ پیس ڈیل ناکام ہو جائیں۔ اتنی گھٹیا سوچ، اتنا گھٹیا کردار دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا جتنا نریندر مودی، بی جے پی اور ان کے اندھ بھکتوں کا ہے، اور خاص طور پر انڈیا کا گودی میڈیا جو کہ نریندر مودی کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پر ارنب گوسوامی اور گورو آریہ جیسے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ارنب گوسوامی اور گورو آریہ جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر یہ پیس ڈیل نہیں ہو سکتی، نہ تو جے ڈی وینس پاکستان میں آئے گا اور نہ ہی ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے گی۔ اس نے کہا کہ ایران نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم کو پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ارنب گوسوامی نے اور گورو آریہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور یہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط تھی۔ پاکستان کے اوپر ہر بار ایران نے اعتماد جتایا اور پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جیسے بھی ڈیل کریں گے ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ اور فائنلی جے ڈی وینس بھی پاکستان پہنچ گیا اور اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن بھی پاکستان پہنچ گئی، اور اب ان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ اور ارنب گوسوامی اور گورو آریہ جیسے لوگ جو پہلے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ایران بھی پاکستان نہیں آئے گا اور جے ڈی وینس بھی پاکستان نہیں آئے گا، اب وہ اس بات سے ہٹ چکے ہیں۔ اس بات پر وہ اپولوجائز تو کیا کرنا تھا، اس بات پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہیں، اور ایسے گھٹیا لوگ کبھی شرمندہ ہوتے بھی نہیں جو کہ ایک خاص قسم کا نیریٹو لے کر چلتے ہیں۔ اب ان کا جو پہلا بیان تھا، جو پہلا موقف تھا، وہ تو یہ تھا کہ جے ڈی وینس بھی پاکستان نہیں آئیں گے اور ایرانین ڈیلیگیشن بھی پاکستان نہیں آئے گی۔ لیکن اب جب یہ دونوں کام ہو گئے ہیں تو اب ان جیسے لوگ، ان جیسے صحافی جو کہ گودی میڈیا جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ 100% ناکام ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس سے ناخوش تھے۔ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے اور مایہ ناز صحافی جن کا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی بے باک تجزیہ دیتے ہیں اور بہت ہی اچھا تجزیہ دیتے ہیں، ان کے مطابق تو UAE یعنی کہ دبئی بھی اس ڈیل کے ساتھ خوش نہیں تھا اور نہ ہی اسرائیل خوش تھا۔ اسرائیل تو بالکل خوش نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو جنگ چاہتا ہے، وہ تو امن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نیتن یاہو یعنی کہ شیطان کا جو چیلا ہے، بلکہ شیطان اس کے چیلے ہیں، وہ کبھی بھی امن نہیں چاہے گا۔ وہ ہر وقت دنیا کے اندر قتل و غارت چاہتا ہے نیتن یاہو، اور وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ جب ان پیس ڈیلز کے لیے ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ چکا تھا اور جے ڈی وینس رستے میں تھا کیونکہ اسے آنے میں زیادہ وقت لگنا تھا، کیونکہ اس نے امریکہ سے ڈائریکٹ پاکستان آنا تھا، تو اس دوران جب اس کا جہاز ہوا کے اندر تھا اس وقت بھی انڈیا کے اندر گودی میڈیا اور گورو آریہ جیسے لوگ یہ بیان دے رہے تھے کہ جے ڈی وینس کا جہاز رستے سے واپس پلٹ گیا ہے۔ اور نریندر مودی کی تو آپ کو کیا گھٹیا پن کی حقیقت بتاؤں کہ اس نے تو اپنے بڑے بڑے جو پنڈت تھے انہیں 3-3، 4-4 ہزار اور 10-10 ہزار دے کر خریدا، اور انہیں کہا کہ آپ پرارتھنا کریں، تپسیا کریں، پوجا کریں کہ جے ڈی وینس کا جہاز کسی طرح واپس پلٹ جائے، ڈونلڈ ٹرمپ اسے واپس بلا لے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے اور پاکستان دنیا کے سامنے ایک پیس میکر کے طور پر آیا ہے، اور پاکستان نے جتنی بڑی جنگ رکوائی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان پہلے دن سے اس کی میڈیشن میں لگا ہوا تھا، لیکن پاکستان نے اس کے اوپر کام اس وقت زیادہ تیز شروع کیا جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی خطرناک ٹویٹ کیا ایکس پر۔ اس نے کہا
کہ میں ایک پوری سویلائزیشن کو ختم کرنے جا رہا ہوں. آج کی رات ایران کی آخری رات ہوگی اور ایران کی پوری آبادی ختم ہو جائے گی. اس کے فوراً بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت حرکت میں آئی اور پھر شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے اور ایرانین سے بات کی ہے اور اب وہ دونوں ٹیبل پر آنے کے لیے ٹاک کرنے کے لیے پیس ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف کے اس ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا اور اس ری ٹویٹ نے بھی ہندوستان کے اندر اتنی آگ لگائی کہ ان کے پورے میڈیا میں اور سب لوگوں کو آگ لگ گئی کہ کیسے ایک سپر پاور ملک کا صدر یہ ٹویٹ کر رہا ہے، پاکستان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا ہے. اس ٹویٹ کو لے کر بھی ہندوستان میں گودی میڈیا نے اور ان کے لوگوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ یہ ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے یہ ٹویٹ لکھ کر شہباز شریف کو سینڈ کیا، شہباز شریف نے ویسے ہی ایکس پر لگا دیا. اور دوسری طرف ایران کے فورن منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا اور اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں. اس پر بھی ہندوستان میں بہت زیادہ آگ لگی اور ہندوستان اب تک یہی پرارتھنائیں، یہی تپسیائیں اور یہی پوجا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو اسلام آباد کے اندر پیس ٹاک ہو رہی ہیں وہ ناکام ہو جائیں اور پاکستان کو بدنام کیا جائے. لیکن پاکستان کو جو عزت ملنی تھی وہ مل چکی. اب یہ پیس ڈیل ناکام ہو یا کامیاب ہو، ہماری دعا تو اللہ پاک سے یہی ہے کہ یہ پیس ڈیل کامیاب ہو جائے اور دنیا میں امن ہو اور ایران میں امن ہو اور ایران ترقی کرے اور پھلے اور پھولے. لیکن اگر یہ پیس ڈیل ناکام ہو بھی جاتی ہیں تو اس میں پاکستان کی کوئی ناکامی نہیں، کیونکہ پاکستان نے دونوں پارٹیز کو ٹیبل پر لے کے آنا تھا اور وہ ٹیبل پر لے کے آیا. پاکستان کی کامیابی یہاں پر ہو چکی ہے کیونکہ دونوں جو ملک تھے ان کی ڈیلیگیشنز پاکستان اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہیں اور ان کے اندر پیس ٹاکس ہو رہی ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف دنیا کی میڈیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، ہندوستان کے اندر ایسے فری میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اور ایسے فری میڈیا چینل ہیں اور ایسے ایماندار اور عقل مند صحافی بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے. کیونکہ یہ امن صرف پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہندوستان میں بھی فیول کرائسس ہے، گیس کرائسس ہے، پاور کرائسس ہے اسی جنگ کی وجہ سے، اور ہندوستان کے تو تعلقات بھی ایران کے ساتھ اسی جنگ کی وجہ سے خراب ہوئے. اور اب ہندوستان کے اگر جہازوں کو وہاں سے گزرنے دیا جا رہا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا ہے، تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کا کنٹینٹ اچھا لگے اور ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.